عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہے؟ عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہے؟ جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہے؟ تھے ہم سے بہت افضل و اعلیٰ وہ کہاں ہے؟ اور پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہے؟ جو زندہ ہے وہ موت کے تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ عالم میں جو تھے فیض کے صلوات صلی علی محمد و محمد حسین یوں ہوئے مجھ وطن سے جدا، حسین یوں ہوئے مجھ وطن سے جدا، کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا، حسین یوں ہوئے مجھ سپاہ شام سے نکلا جوہر تو بول مالا، سپاہ شام سے نکلا جوہر تو بول مالا، یہ آفتاب درخشاں ہوا گہن سے جدا، حسین یوں ہوئے مجھ وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیت جی آئے، وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیت جی آئے، اور جب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہن
سے جدا حسین یوں ہوئے ہے مجھ فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انی فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انی رہے نہ سرۂ خاک شفا کفن سے جدا حسین یوں ہوئے ہے مجھ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. باری دیگر صلوات. مولانا حسن امداد کا کلام جناب حضرت عباس علیہ السلام علمدار کی شان میں. باری دیگر صلوات. زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین. عربی میں شعر کے 70 نام ہیں، ان میں سے ایک نام جو ہے حزبر ہے، تو حزبر دشت نینوا جناب عباس کے لیے. ٹھیک ہے. حزبر دشت نینوا امیر لشکر حسین نہنگ قلزم وغا امیر لشکر حسین خدنگ ترکش قضا امیر لشکر حسین برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین جری دلیر با وفا امیر لشکر حسین وفا بحد معجزہ امیر لشکر حسین حزبر دشت نینوا امیر لشکر حسین. یہ ذوالفقار حیدری یہ شیر بے شہ نجف وہ تیغ تیز ہاشمی نشان جرت سلف ہر ایک کا مرکز نظر کفیل تش نگان تف کنار نہر القما تمام فوج کا ہدف کسی سے پر نہ رک سکا امیر لشکر حسین حزبر دشت نینوا امیر لشکر حسین. بہادران صف شکن میں اس جری کے تذکرے دلاوران تیغ زن میں اس جری کے تذکرے
ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے رسول پاک کے چمن میں اس جری کے تذکرے غرور آل مصطفیٰ امیر لشکر حسین حزب دشت نینوا امیر لشکر حسین حسین اذن دیں اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے ابھی عراق و شام کو ابھی حلب کو دیکھ لے ابھی یہ کوفیان بے ادب کو دیکھ لے مقابلہ جو آ پڑے تو کل عرب کو دیکھ لے مثال شاہ لافتہ امیر لشکر حسین حزب دشت نینوا امیر لشکر حسین اشارہ امام ہو تو فتح میں دھرا ہے کیا شعاع مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا فرات تک نہ جانے دے کسی میں حوصلہ ہے کیا علی کے شیر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا الٹ دے تخت شام کا امیر لشکر حسین حزب دشت نینوا امیر لشکر حسین یزید بد نہاد سے سکون ذات چھین لے محافظین نہر سے حق حیات چھین لے جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے فرات کیا ہے یہ وہ ہے کہ کائنات چھین لے بڑا بلند حوصلہ امیر لشکر حسین حزب دشت نینوا امیر لشکر حسین مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس کرے گا تاب وغا امیر لشکر حسین حزب دشت نینوا امیر لشکر حسین صلوات قاسم جعفری صاحب ایک بس چھوٹا سا آئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے
شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ اور زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے۔ اور سوال بیعت شمشیر پہ جواز بہت، سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے۔ اور کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کہ اب، کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کہ اب، تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے۔ اور محبتوں کے حوالے میں ذکر آنے لگا، یہ فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے۔ اور حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ اور وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، آج حسین ابن علی شاید اسی سجدے میں ہے، آج حسین ابن علی شاید اسی سجدے میں ہے۔ اور سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے۔ اور وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے۔ اور نوک نیزہ پر بھی ہونی ہے تلاوت بعد عصر، مصحف ناطق تہ خنجر ابھی سجدے میں ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش پیمبر آخری سجدے میں ہے، اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش پیمبر آخری سجدے میں ہے۔ صلوات پڑھیے اللہ۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں گے۔ اللہم اگر تھوڑا سا نزدیک آ جائیں گے تو ذرا آسانی ہوگی، پیچھے تو کافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ماحول مجلس کا بہتر انداز میں بن سکتا ہے، پھر بھی صلوات پڑھیں گے بآواز بلند۔ اللہم آپ سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص مرحوم کے لیے تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد. ایک نعت کے جندر اشعار سماعت فرمائیں گے. مصطفیٰ سے وابستہ الفتوں کا کیا کہنا، مصطفیٰ سے وابستہ الفتوں کا کیا کہنا، دشمنان حق کے لیے نفرتوں کا کیا کہنا، دوستوں پہ جود و سخا دشمنوں کے حق میں دعا، دوستوں پہ جود و سخا دشمنوں کے حق میں دعا، رحمت دو عالم کی شفقتوں کا کیا کہنا، رحمت دو عالم کی شفقتوں کا کیا کہنا، خود خدا نے بخشی ہے ان کے ذکر کو رفعت، وارف خانہ لگا ذکر رکھ، خود خدا نے بخشی ہے ان کے ذکر کو رفعت، ذاکر محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، ذاکر محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، آل سے مودت ہی اجر ہے رسالت کا، قل اسألکم، آل سے مودت ہی اجر ہے رسالت کا، سرور دو عالم سے نسبتوں کا کیا کہنا، سرور دو عالم سے نسبتوں کا کیا کہنا، اور پنج تن کو دیکھا تو کہہ اٹھے نصارا بھی، مباہلے میں پنج تن کو دیکھا تو کہہ اٹھے نصارا بھی، مصحف الہی کی صورتوں کا کیا کہنا، مصحف الہی کی صورتوں کا کیا کہنا، در بدر کے ٹھکرائے ان سے فیض پاتے ہیں، بقیہ میں در بدر کے ٹھکرائے ان سے فیض پاتے ہیں، منہدم شکستہ سی تربتوں کا کیا کہنا، بلند ترین صلوات اللہم باری دیگر صلوات. اسلام ہمارا مذہب ہے،
ہم شان مسلمان رکھتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمان رکھتے ہیں، یہ فخر ہمیں کو حاصل ہے، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ فخر ہمیں کو حاصل ہے، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، دو ہاتھ ہمیں قدرت نے دیے، دونوں میں باحکم پیغام، ایک ہاتھ میں دامن عطرت کا، ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب، صلوات ہر رنج کے فاتحہ۔ مولا عباس کی شان میں مرثیہ کا بھائی نے حکم دیا تھا، جناب قیصر باہرویں صاحب کا لکھا ہوا مرثیہ پیش خدمت ہے، بآواز بلند صلوات۔ ہم نشیں سناؤں تجھے اس جری کا حال، ہم نشیں سناؤں تجھے اس جری کا حال، مظلوم جس کے بعد ہوا فاطمہ کا لال، جب مصطفیٰ کے باغ پہ آنے لگا 16 پہر کی پیاس سے بچے ہوئے نڈھال، 16 پہر کی پیاس سے بچے ہوئے نڈھال، یوں اضطراب ننھے سے چہروں پہ چھا گیا، بچوں نے پانی پانی کہا اور غشا گیا، تھی ان میں 4 سال کی ایک دختر حسین، عباس جانتے تھے جسے اپنے دل کا چین، پیاری تھی سارے گھر کی وہ حضرت کی نور آیا اسے جو
ہوش تو بولی بشور و شے، آیا اسے جو ہوش تو بولی بشور و شے، کیجے سبیل تشنا دہانی کے امو سکینہ مرتی ہے پانی کے واسطے، عباس نے سنی جو بھتیجی کی یہ صدا، اٹھا جگر میں درد کلے جا تڑپ گیا، فرمایا خون روتا ہے اس بات پر قربان تیری پیاس کے ہے میری محلقہ، یہ کام سینی یہ رنج تیرے دام کے واسطے، عباس زندہ رہ گیا اس غم کے واسطے، اچھا ابھی فرات پہ جاتا ہوں غم نہ کھا، پانی ابھی تیرے لیے لاتا ہوں غم نہ کھا، یہ فوج کیا ہے دم میں بھگاتا ہوں غم نہ کھا، اے لال جا کے میں ابھی آتا ہوں غم نہ کھا، روکے گا مجھ کو راہ میں کس کی مجال ہے، بیٹا تیرا چچا اسد کلال ہے، باتیں چچا بھتیجی کے الفت بھری تمام سنتے تھے سر جھکائے ہوئے شاہ تشنا کا، آغاز کی نگاہ میں تھے اس طرف کلا انجام کہہ رہا تھا بس ہے یہ انتظام، کچھ آسرا نہیں دلے بے آس کے لیے، آخر سکینہ روئے گی عباس کے لیے، سبط نبی نے دیکھ کے عباس کا جلا چھاتی سے سر لگا کے یہ دل میں کیا خیال، دے دی جو اس جری کو اجازت تکمیل داستان وفا ہو یہ ہے مہا امت سے انتقام میرا مدعا نہیں، یہ صبر کا جہاد ہے تلوار کا نہیں، آنکھوں سے پھر بہن کو بلا کر کیا خطاب، جی بھر کے آج دیکھ لو تصویر بو ترا مقتل میں ڈوبنے کو چلا میرا آفتاب، زینب کہاں سے لاؤ گی عباس کا شباب، زینب کہاں سے لاؤ گی عباس کا شباب، آتا ہے اب زوال علی کی کمائی کو، رخصت گلے لگا کے کرو چھوٹے بھائی کو اب نشی اللہم صلی علی محمد و آل محمد بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا رب صلی علی محمد و آل محمد خدایا ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
بار لہٰذ ذکر کا ثواب جو کلام پاک پڑھا گیا ہے اس کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما، بار لہٰذ مرحوم کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ائمہ علیہم السلام کے ہمراہ معشور فرما، مرحوم کی قبر کو منور فرما، باغ جنت میں سے ایک باغ قرار فرما، برزخ کی منزلیں آسان فرما، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا صحتیاب فرما، خصوصاً تحسین، زہرا، فہیم، عباس اور جو مومن مومنات بیمار ہیں سب کو صحتیاب فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحال فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، صدقہ امام زمانہ کا ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اللهم صل جزاک اللہ۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مولانا سید ابصار نقوی صاحب۔ مولانا سے ہمارا تعلق بڑا پرانا ہے، جب یہ واشنگٹن ڈی سی میں ورجینیا میں مقیم تھے، کچھ سال پہلے واپس لاہور آ گئے، لیکن میرے والد عباس احمد جعفری ان کے بہت معتقد تھے، ان کا جو انداز بیان ہے اس کے وہ بہت بڑے مداح تھے، تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ مولانا نے وقت نکالا، حالانکہ آج شام کو ان کی فلائٹ ہے، تو بس میں مولانا کو دعوت دیتا ہوں کہ ذوی ممبر ہو کے مجلس سے خطاب فرمائیے۔ محمد وآل محمد صلوات صلی محمد بہترین، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس سورہ فاتحہ جی برائے مرحوم سید عباس احمد جعفری والسید احمد حسن جعفری صاحب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صلوات محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، صاحب خانہ کی کوشش، آپ دوستوں کی تشریف آوری، پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنا بھی ذکر محمد و آل محمد کیا جائے، جتنا ذکر توحید و نبوت ہوا، پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس کا بہترین اجر مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما،
اور ان سمیت سبھی مرحومین کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات سامعین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ایصال کیا جائے مرحوم کو نیک نیتی کے ساتھ، پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں اسے درج کرتا۔ مگر آپ کو یاد ہوگا ایک ہفتہ قبل جب مجلس اعزاز تھی، اسی حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، کیا ہی وہ خوش قسمت مرحوم ہوں گے جنہیں ذکر آل محمد کے تحفے ملتے ہوں گے۔ اس سے زیادہ مقدر کی بلندی کیا ہو سکتی؟ یہ ذکر اہل بیت اپنے اندر بہت سی عظمتیں سمائے ہوئے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس غم حسین کے بعد ہمارا کوئی غم ہمارا غم ہی نہیں رہا۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ اس غم نے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ کتنے بڑے مفہوم کو کتنے حسین انداز میں 4 مصروں میں شاعر نے سما دیا ہے۔ حقیقت ہے ہمارے ہاں کا یہ رواج ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا پیارا چلا جائے اگر جوان ہو تو لوگ امام علی مقام کے جوانوں کا ریفرنس دیتے، کسی کا بچہ چلا جائے تو آل محمد کے بچوں کا حوالہ دیا جاتا۔ یعنی ہر غم میں ایسا یہ حسین غم ہے غم حسین، یہ ہر مصیبت کو خود میں سما لیتا اور مومن کے دل کی تسلی بن جاتا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستان عزیز، ایصال ثواب کی مجلس کا ایک مخصوص فارمیٹ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو جانے والا چلا گیا ہے اس کے جانے سے استفادہ کریں، اور جو رہ گئے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ رہنا کیسے، جو اصل مقصد ہے ایصال ثواب کی مجلس کا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ حجرات کی 13ویں آیت کی تلاوت کی، اور اس کا ایک مقصد بھی ہے کیونکہ ماہ مقدس کی آمد ہے، 1-2 شبوں کے بعد ماہ مقدس کا آغاز ہوگا، لہٰذا لازم ہے کہ توجہات مومنین کی اس پہ مرکوز ہونی چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی ماہ مقدس میں آپ کی یہ روٹین تھی کہ جب آخری 10 دن رہ جاتے تھے تو آپ کی گفتگو کا ہر پہلو مومنین کو متوجہ کرنے کی جانب ہوتا تھا ماہ مقدس کی طرف۔ جو خطبہ شعبانیہ ہے وہ معروف خطبہ جو ماہ مقدس کی عظمت کے حوالے سے ہے، اس کو رسول خدا نے شعبان کی آخری شبوں میں فرمایا، لہٰذا لازم ہے کہ مومنین اس پہ متوجہ رہیں۔ دیکھیں یہ آیت کیا کہتی ہے، اے مرد، اے انسانوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر میں نے تمہیں مختلف شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ جو مختلف ذاتوں میں تمہیں تقسیم کیا، قبائل میں کیا، یہ میں نے کیا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مگر یاد رکھنا اللہ کی نظر میں صاحب عزت وہ ہیں جو صاحبان تقوی۔ ان اللہ علیم خبیر، خدا جانتا بھی ہے اور خدا باخبر بھی ہے۔ دوستان عزیز، ماہ مقدس کس لیے آ رہا، اس کا واضح ہدف قرآن نے بھی یہی پیش کیا۔ پروردگار نے واضح فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے تمہارے لیے روزے لکھ دیے ہیں۔ یہ قرآن میں جہاں لکھ دے آ جائے اس کا مطلب ہے یعنی حتمی ہو گیا، مقدر ہے، واجب ہو گیا۔ میں نے تم پہ روزے واجب کیے جیسے پچھلوں پر بھی واجب کیے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے ماہ مقدس اس لیے آ رہا ہے تاکہ ایک مومن کو تقوی کے درجہ کے اوپر لے جائے۔ دوستان عزیز، یہ بات سمجھنی لازمی کیوں ہے؟ ویسے تو لفظ تقوی ان الفاظ میں سے سنتے ساتھ ہی ہماری تو مجلس ہو جاتی ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، یہ
سخت نہیں ہے، اس میں شدت نہیں ہے. لفظ تقوی میں لطف ہے پروردگار. اگر ہم اسے کھوج سکیں تو تقوی یا متقی کسی خطرناک شخصیت کو نہیں کہتے، خدا کے دوست کو متقی کہتے ہیں. دوستان عزیز، آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ابھی آغاز میں شعر پڑھا بزرگ نے اور بڑا ہی خوبصورت شعر تھا. ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں عطرت اہل بیت. انہی دو کا نام دین ہے، یا میں یوں کہوں کہ ان کے سوا صرف فکری خیال ہیں، دین نہیں ہے. مصطفیٰ کی وصیت ہے یہ حدیث، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. تم میں دو چیزیں ترک کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. صبح قیامت تک ہدایت سے بچانے کا واحد ذریعہ قرآن و اہل بیت کی ذات ہے. دوستان عزیز، جیسے ہی قرآن کھولیں، قرآن شروع میں ہی آپ سے کہے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتا ہے صرف متقیوں کو. ہم مولا امیر کے پاس گئے، آل محمد کے پاس گئے، پتہ چلا یہ امام ہیں مگر امام المتقین، یہ متقیوں کا امام ہے. ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ قرآن و اہل بیت سے تقوی لینا ہے، یہاں تو پتہ چل رہا ہے یہ ہدایت ہی اس کی کرتے ہیں جو متقی ہو. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یعنی تقوی کوئی ایسا درجہ ہے جسے قرآن و اہل بیت کے پاس جانے سے پہلے اپنانا ہے. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ یعنی قرآن و اہل بیت کے ذریعے تقوی پہ نہیں جانا، بلکہ تقوی ہوگا تو قرآن بھی ہدایت کرے گا، امام بھی ہدایت کرے گا. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ماہ عظیم کیوں آ رہا ہے؟ پروردگار نے فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. تو اس کا مطلب ہے، اب سمجھیں یہ ماہ عظیم کس لیے آ رہا ہے؟ یہ ہمیں قابل ہدایت بنانے کے لیے آ رہا، یہ ہمیں وہ بنانے آ رہا ہے کہ ہمیں قرآن بھی ہدایت دے سکے، ہمارا امام بھی ہدایت دے سکے. تو دوستان عزیز، اس کا مطلب ہے پھر تو بہت لازم ہو گیا تقوی کو سمجھنا، تقوی کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا، یہ تو بہت ہی واجب ہو گیا. کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا قرآن و اہل بیت خام و خیالی رہے گی. اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ہدایت نہ دیں گے جب تک کہ ہمیں یہ نہیں آئے گا. تو اب تقوی کیا ہے؟ دیکھیں تقوی کا ایک تو وہ مفہوم ہے جو ہمارے ہاں عمومی ہے. ہم صاحبان تقوی سمجھتے ہیں ایک مخصوص حلیہ ہو، مخصوص قسم کی ان کی اٹھنا بیٹھنا ہو، مخصوص کلمات ہر وقت زبان کے اوپر ہوں، ایک ایسی تارک الدنیا قسم کی شخصیت جو اصل میں خاندان میں کھپتا ہی نہ ہو، تو وہ ہو سکتا ہے متقی. اب یہ ہمارے ہاں تصور ہے، کیونکہ ہم نے تقوی کے اوپر جب بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے اتنی عظیم وہ باتیں ہی ایسی سننے کو ملتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے عام نارمل لائف سٹائل کا اس شخصیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ کوئی اولیاء خدا میں سے درجہ ہے، یہ کوئی ایسا درجہ ہے جیسے اللہ کے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کوئی اسپیشل لوگوں کا درجہ ہے. دوستان عزیز، میں نے عرض کیا متقی تو قرآن و اہل بیت سے ہدایت لینے کے قابل بناتا، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی عمومی درجہ ہے، یہ کوئی مخصوصی درجہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی نہج البلاغہ سے کسی نے وہ خطبہ پڑھ رکھا ہو مولا امیر کا جو تقوی کے عنوان سے ہے، اور اسے پڑھ کے وہ دہل گیا ہو اور اس نے سوچا ہو کہ یہ تو کوئی اور ہی طبقہ ہوتا ہے. دیکھیے دین اسلام میں ہر چیز کے درجے ہیں، ہر چیز کی سٹیجز ہیں، حتیٰ جنت و جہنم کے بھی درجے ہیں، ایمان کے درجے ہیں، کفر کے درجے ہیں، نفاق کے درجے ہیں. ہو سکتا ہے جو آپ نے نہج البلاغہ میں پڑھا ہو وہ اس عنوان کا سپرلیٹو درجہ ہو سکتا ہے وہ اس کی معراج ہو جو مولا نے ایکسپلین کی ہو، مگر ہم عموم میں بات کر رہے ہیں کہ تقوی کا مفہوم کیا. حضور اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. اب جب آغاز ہی لفظ ڈر سے ہوگا تو نزدیک کون جائے گا؟ اتقوا اللہ، ڈرو، بچو، بھاگو. مجھے ایمان سے بتائیں، آپ نے جتنا آج تک اللہ کا ذکر سنا ہے یا آپ کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے رب کی ذات کو لے کر، مجھے ایمان سے بتائیں خدا کوئی ایسا ہے کہ جس سے ڈرا جائے؟ آپ نے جتنا بھی جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے توحید کے مطابق، ایمان سے بتائیے گا کہ خدا کا کوئی آپ کے ذہن میں ایسا فہم ہے جس سے ڈرنا بھی چاہیے؟ معصوم فرما رہے 70 ماؤں جتنا پیار. مجھ جیسے عامیانہ ذہن نے اگر سوال کیا اللہ کتنا پیار کرتا، فرمایا 70. اور دوستان جانتے ہیں کہ 70 سے مراد کیا ہے؟ لمٹ لیس.
ایک ماں کا پیار دنیا کے کسی میزان میں نہیں تولا جا سکتا. اللہ جانے 70 ماؤں کا مراد کیا ہو. جو اتنا پیار کرتا ہو اس سے ڈرنا کیسا. توجہ ہے دوستان عزیز. دیکھیں اللہ کے جو اس طرح کے ہمارے سامنے صفات آتی ہیں، جبار، قہار، مانا کیا؟ خدا واقعی کوئی ایسے جسے بھاگا جائے. ہم کہتے ہیں جابر حکمران، اللہ ان معنوں میں جابر ہے. کیا جبر یعنی ظلم کرتا ہے پروردگار؟ کیا تصور بھی کیا جا سکتا ہے ذات توحید کو لے کر؟ ایک لمحے کے لیے سوچیے گا دوستان عزیز، کیا خدا کی ذات سے جبر کی نسبت بھی دی جا سکتی؟ وہ جبار کن معنوں میں ہے؟ معصوم سے سوال ہوا، مولا اللہ جبار کن معنوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا جو تمہاری مرضی کے بغیر، تمہاری مرضی کے برخلاف زبردستی تمہارا بھلا کر دے اسے جبار کہتے ہیں. دیکھیں آپ کا بچہ ایک چیز ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے اگر میں نے اسے لے دی اس کے لیے نقصان دہ، وہ خواہش کر رہا ہے کیونکہ اس کی جان اس میں اٹکی ہوئی ہے، وہ مانگ رہا ہے نہیں مجھے لے کر دیں. آپ کو پتہ ہے اگر میں نے یہ شے اسے لے دی تو یہ اس کے حق میں نقصان دہ ہے. آپ اس کی مرضی کے خلاف کچھ اور لے دیتے ہیں. اب بچہ جن آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہے نا، وہ آپ کو جابر تصور کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے وہ جبر نہیں ہے، یہ شفقت ہے. یعنی جو مرضی کے خلاف زبردستی انسان کا بھلا کر دے اسے جبار کہتا ہے. تو دوستان عزیز، پروردگار سے کوئی ایسا تصور ڈرنے اور بھاگنے کا، یعنی مختصر بھی کروں نا تو سادے ترین لفظوں میں حضرت آیت اللہ شہید مرتضی مطہری انہوں نے بڑا خوبصورتی سے اسے ایکسپلین کیا ہے. اتقوا اللہ یعنی اللہ کا حیا رکھنا، یعنی ڈرنے سے مراد یہ ہے حیا رکھنا. آپ ماں سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ ماں کے سامنے اس لیے نازیبا عمل نہیں کرتے کہ ماں کا حیا رکھتے ہیں. یعنی متقی وہ نہیں ہے جو ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے توحید سے، متقی وہ ہے جو خدا کا حیا رکھتا ہے. توجہ ہے دوستان؟ مفہوم اس کا عمومی معنی میں اگر میں آپ سے لے آؤں نا تو متقی نہ عبادت گزار کو کہتے ہیں. عبادت گزار ہونا متقی ہونے کی دلیل. ہاں تقوی کو اچیو کرنے کے لیے شاید ایک ٹول، ایک ذریعہ عبادت ہو. تقوی کا عمومی ترین مفہوم کیا ہے؟ گناہ کو انکار کرنا. دیکھیے حضور، میں ایک جملے میں کتنی بڑی اور سنگین بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اور یہ تحفہ ہوگا اگر میں بات پہنچا سکوں. پوری شریعت اسلامیہ کا سٹرکچر اٹھا کر پڑھیں. شریعت اسلامیہ میں ثواب کمانا واجب نہیں ہے، گناہ سے بچنا واجب ہے. یہ ایک جملہ بھی اگر ذہنوں میں رہ گیا تو یہ آج کی مجلس کے لیے بہت کافی ہوگا اگر یہ جملہ ذہن میں رہا. شریعت اسلامیہ میں ثواب کمانا واجب نہیں ہے، گناہ سے بچنا واجب ہے. یہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا واجبات، جنہیں شریعت نے واجب بنایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی بھی علت واجب ہونے کی کیا ہے؟ ان میں کثرت ثواب ہے؟ نہیں. آپ کی 5 واجب نمازوں سے زیادہ اجر نماز شب کا ہے. اگر آپ روایات کے اندر دیکھیں گے تو نماز شب میں جتنا اجر ہے فجر سے لے کے عشاء تک کی نمازوں کا نہیں. مگر نماز شب واجب نہیں ہے، فجر واجب ہے. یہ واجب کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ ان میں ثواب ہے، اس لیے انہیں چھوڑنا گناہ ہے. یعنی یہ واجب گناہ کی وجہ سے ہوئی ہیں، کثرت ثواب کی وجہ سے نہیں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ آپ نماز شب کا اتنا اجر تھا، ساری رات الٹے ہو کے سو رہے ہیں، فرشتوں کو مسئلہ ہی کوئی نہیں. مگر تھوڑی دیر بعد فجر کا وقت ہوگا، اگر آپ بیدار نہ ہوئے تو وہ بیدار ہو جائے گا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ کیوں؟ اب آپ وہ چھوڑ رہے ہیں جسے چھوڑنا گناہ تھا. اسے واجب اس لیے بنایا گیا کہ اسے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ادا کرنے سے ثواب ہوتا ہے. یہ مفہوم میں نے کیوں عرض کیا تقوی کا؟ تقوی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے گناہ کو انکار کرنا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اصل میں تقوی کا سادہ ترین مفہوم یہ ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہونا کہ جب گناہ آپ کے سامنے آئے آپ انکار کر سکیں، نہ کہ نیک کام انجام دینا. یاد رکھیے نیک کام انجام دینے سے انسان متقی نہیں ہو سکتا جب تک گناہ کا انکار نہ کرے. اور آگے بڑھ کے بات عرض کروں، اگر آپ گناہ کو انکار کرنے کی صلاحیت نہیں پائیں گے تو کثرت ثواب بھی اپنا اثر چھوڑ دے گی. یاد رکھیں جن گھروں میں ہر وقت تلاوت لگی رہے،
ہر وقت مقدس اسماء کا ورد وہاں ہوتا رہے، مگر اگر وہاں وہ آوازیں گونجیں جو خدا اور رسول کو پسند نہیں، تو یاد رکھیں وہ مقدس نام بھی اپنا اثر نہیں دکھائیں گے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ جس کمائی کے اندر سارا حلال رہے، اس پہ خمس دیا جائے، سارا کچھ کیا جائے، مگر اس کو حاصل کرنے کے وسیلے میں کوئی ایک بھی گناہ شامل ہو جائے تو وہ دیا ہوا خمس بھی اپنا معنی اور مفہوم کھو دے گا۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے نجاست، ثواب کیا ہے؟ طہارت۔ مسئلہ یہ طہارت قلیل ہو، تھوڑی سی نجاست ڈالی جائے، وہ ساری طہارت کو بھی زائل کر دیتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ لہٰذا تقوی کس لیے لازمی ہے؟ مگر آ کیوں رہا ہے ماہ مقدس؟ تاکہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ متقی بننے کے لیے کچھ ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ماہ عظیم اس لیے آ رہا ہے تاکہ آپ اور میں متقی بن سکے۔ اس میں خدا ہم سے کرواتا کیا ہے؟ عجب ہے عبادت، یہ ماہ مقدس کی عبادت جو رمضان المبارک ہے نا، یہ عجیب ہی ہے۔ ہر اسلام میں عبادت وہ ہے جو کرنے پہ اجر ہوتا ہے۔ یہ کرو گے تو اجر ہے، نماز پڑھو اجر ہے، جا کے حج کرو اجر ہے، ماں باپ کی خدمت کرو اجر ہے۔ حالت روزہ میں کچھ کرنے پہ اجر نہیں ہے، کچھ نہ کرنے پہ اجر ہے۔ آپ نے اس کا ذرا فارمیٹ دیکھا ہے؟ ہوگا کیا؟ جیسے ہی رمضان شروع ہوگا، ماہ رمضان، ہمیں کہہ دیا جائے گا اب اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ کام نہیں کرنے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کرو گے تو روزہ ہوگا، نہیں، یہ نہ کرو گے تو روزہ تصور ہوگا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب اس سے زیادہ اور کیا لوٹ سیل ہوگی ثواب کی کہ کچھ نہ کرنے پہ خدا اجر دے رہا۔ معصوم نے تو فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس بھی عبادت بن جائے گا۔ نومکم فیہ عبادہ، تم سو گے تو عبادت پروردگار شمار ہوگی۔ یعنی کچھ کرنے پہ اجر نہیں ہوگا۔ اب ماہ رمضان المبارک میں روزہ کچھ کرنے پہ تصور نہیں ہوگا۔ آپ سحری نہ بھی کریں، افطاری نہ بھی کریں، روزے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں۔ روزہ صرف کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ اچھا کرنا کیا نہیں ہے؟ گناہ نہیں کرنا، نہیں، وہ تو سارا سال نہیں کرنا، اب حلال بھی نہیں کرنا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ حلال پہ پابندی لگا رہا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، جو دوست روشنی میں سیڑھیاں چڑھنے اترنے کے عادی ہونا، جن کے گھروں میں سیڑھیاں ہیں نا اور وہ روشنی میں چڑھتے اترتے ہیں، وہ اندھیرے میں بھی آرام سے اتر جائیں گے اور چڑھ جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ میں نیا باہر سے آیا ہوں نا، اندھیرے میں میں ٹھٹک جاؤں گا، میں ٹٹولوں گا کہ آگے کچھ ہے کہ نہیں، مگر جنہیں روشنی میں عادت ہوگی نا، وہ اندھیرے میں بھی سکون سے اوپر چڑھ جائیں گے، نیچے آ جائیں گے۔ کیوں؟ انہیں عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ حالت روزہ میں حلال پہ پابندی لگا لگا کے سارا سال گناہ کے خلاف اپنے میں وہ قوت پیدا کرواتا ہے مومن کے، جب تو حلال کو روک سکتا ہے تو حرام کو بھی نہ کہہ سکتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ تقوی صرف اور صرف حرام کو نہ کہنے کا نام ہے۔ باقی کثرت ثواب یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ ذرا یہ سارا مفہوم سننے کے بعد میری 15-20 منٹ کی جو میں نے آپ سے التماس کی ہے، اب آپ نے گھر جا کر غور یہ کرنا ہے، ہم سارا سال ثواب کمانے والے کام کتنے کرتے ہیں اور دوسری طرف گناہ بھی چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ بس یہ 20 منٹ 25 منٹ کی محنت اس لیے تھی کہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے گھر جا کے، یہ سارا سال یہ مجلس و ماتم، نظر و نیاز، خدمت خلق، یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، یہ ثواب کمانے کی نیت سے ہو رہی ہیں، کیا دوسری طرف میں گناہ کو انکار بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ یاد رکھیں، جب گناہ کو انکار کریں گے تب آپ میں یہ صلاحیت آئے گی، قرآن آپ کی ہدایت کرے، امام آپ کی ہدایت کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے نجاست، قرآن و اہل بیت ہیں طہارت، جہاں نجاست موجود ہو یہ طہارت وہاں آتی ہی نہیں ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور اس بات کو سمجھیے گا۔ اب دیکھیے پروردگار نے فرمایا میں نے تجھے مرد اور عورت سے خلق کیا ہے، تجھے اس لیے ذاتوں میں قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تیری پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھ اللہ کی نظر میں صاحبان تقوی ہی صاحبان عزت ہے۔ دیکھیں خدا کا عزت کی بات کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ مخلوق جو ہوتی ہے نا، کریشن جو ہوتی ہے، وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے، کریٹر کو کبھی متاثر نہیں کرتی۔
خالق کی نظر میں مخلوق کی کوئی اہمیت وقت نہیں ہوتی، وہ اس نے بنائی ہے. لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ خود کبھی متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی تو ہاتھ کی ہے نا. لہٰذا ہر انسان یہ چاہتا ہے جو میرے سے اوپر ہے نا وہ میری عزت کرے. کون ہے جو اپنے باس سے عزت نہیں کروانا چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے. نیچے والے سے عزت ہونا تو اس میں کمال بھی کوئی نہیں ہے. آپ کا ملازم آپ کی عزت کرتا ہے، وہ بیچارے کی تو مجبوری ہے، عزت نہیں کرے گا تو کہاں جائے گا. اس کی بھی عزت مانا نہیں رکھتی. آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کا احترام کرے، آپ کی عزت نفس کا خیال کرے، آپ کی عزت کرے، یہ ہے کمال. یاد رکھیں خالق ہو کر وہ کہہ رہا ہے تو متقی بن، میں تیری عزت کرنے کو آمادہ ہوں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ پروردگار فرما رہا ہے تم جو بھی بن جاؤ میری نظر میں صاحبان عزت نہیں ہو، میری نظر میں صرف وہ صاحب عزت ہے جو صاحب تقوی ہے. یعنی آپ کی اور میری نظر میں عزت کے بہت سے معیار ہو سکتے ہیں. کچھ صاحب عہدہ ہو تو آپ کی اور میری نظر میں صاحب عزت ہوتا ہے. جب کسی کے پاس حکمرانی آتی ہے، عہدہ آتا ہے، تو ہماری نظر میں صاحب عزت ہو جاتا ہے. اللہ کی نظر میں معنی نہیں رکھتا. ہمارے ہم مختلف اس قسم کے شعبے ہیں جو ان سے منسلک ہو وہ صاحب عزت ہوتا. اللہ کی نظر میں ایسا نہیں. اللہ کی نظر میں صرف صاحب تقوی نہ ہو، بڑے شخص میں نہ ہو تو وہ بھی خدا کی نظر میں معنی نہیں رکھتا. ہو تو ایک غریب جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے شخص میں تقوی ہے، وہ اللہ کی نظر میں صاحب عزت ہو جاتا. اللہ کی نظر میں معیار تقوی صرف ایک ہے، کیا جو مومن ہو وہ صاحب تقوی ہو. یعنی اللہ کی نظر میں صاحب تقوی پورے جہان سے افضل ہے. اللہ جانے جس کی نظر میں ایک متقی کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کے ہر عزت دار کے اوپر ہے، اللہ جانے امام المتقین کی شان اللہ کی نظر میں کیا ہو. تقوی اللہ کی نظر میں عزت کا معیار ہے. یہی وجہ ہے دوستان عزیز کیوں پروردگار نے تخلیق کی بات کی، عزت کی بات نہیں کی. اس نے شاخوں قبیلوں میں بانٹا، ہمارے سامنے یہ چودھری صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ہم ذاتوں پاتوں میں عزت پاتے ہیں. اللہ نے عزت کی بات نہیں کی. اس نے جب تقوی کی بات کی نا تب عزت کی بات کی. وجہ کون کہاں کب کیسے کس گھرانے میں کہاں پیدا ہو رہا ہے، یہ کمال خالق ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، اس کا ذاتی کمال نہیں. تقوی جوہر ذاتی کا نام ہے. جیسے ہی ذاتی جوہر کی بات آئی اللہ نے کہا میں تیری عزت کرنے کو تیار ہوں. اس کا مطلب ہے حضور اللہ کا معیار یہ ہے کہ اللہ عزت اسے دیتا ہے جو جوہر ذاتی دکھائے. توجہ ہے دوستانے عزیز؟ تو اب ہم اس بنیاد پہ تو زبردستی کسی کی عزت نہیں کر سکتے کہ کوئی مخصوص حصے میں دنیا کے مخصوص حالات میں کہیں مخصوص جگہ پر پیدا ہو گئے تھے. ہم تب عزت کریں گے جب ذاتی جوہر سامنے آئے گا، کیونکہ اللہ کی نظر میں ذاتی جوہر ہے کمال. اب سمجھ میں آتا ہے وہ علی ابن ابی طالب جن کا کعبہ میں آنا ہی کمال تھا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ جن کی زندگی کا ہر رخ کمال تھا، اس علی نے دعوی کامیابی دنیا میں آنے پر نہیں کی. جب مسجد میں ضرب لگی اور یقین شہادت ہوا، فرمایا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں کہتا ہوں مولا آج کیوں؟ آپ کا تو ہر رخ کامیابی تھا. یقیناً معصوم فرمائیں گے کعبے میں مجھے بھیجنا یہ کمال ایک خالق تھا، مسجد سے جانا یہ میرا ذاتی جوہر ہے. علی نے ذاتی جوہر کے اوپر دعوی کامیابی کیا. دوستان عزیز کمال ہے خدا کی قسم. وجہ کیونکہ جب تک جوہر ذاتی نہ ہو، اور تقوی نہیں مل سکتا جب تک گناہوں سے دوری نہ ہو. ذرا اس مفہوم پہ غور کریں. مولا امیر نے وقت شہادت ہی کیوں اعلان کامیابی کیا؟ اس سے پہلے کسی لمحے میں علی نے نہیں کیا. علی سے زیادہ کامیاب کوئی غلام مصطفیٰ نہیں. توجہ ہے عزیزان محترم؟ دین اسلام جو رسول نے پیش کیا اس کی کامل شبیہ تجسیم میں علی ابن ابی طالب ہے. علی اس کی مجسم شکل ہے تعلیمات اسلام کی. ہر رخ میرے مولا کا کامیابی تھا، مگر یقین شہادت پہ فرمایا. میں نے ایک واقعہ پڑھا جو بڑا ہٹ کے ہے، مگر مجھے اس دن مولا کا یہ فرمان بڑی شدت سے سمجھ میں آیا. جناب موسیٰ طور پر گئے، پروردگار سے ہم کلام ہوئے. دوران گفتگو پوچھا ہے پروردگار تیری نظر میں جوان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا موسیٰ تمہارا کیا اس متعلق خیال ہے؟ کا عمومی خیال یہ ہے جس کا جسم و جسمانیت بڑا طاقتور ہو، جو شباب کے عالم میں ہو، اسے جوان. کہا نہیں میری نظر میں اسے جوان نہیں کہتے. کہا یا اللہ تیری نظر میں جوان کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ نے پوچھا. کہا موسیٰ میری نظر میں جوان وہ ہے جسے جیسے گناہوں سے پاک
گناہ کی آلائشوں سے پاک میں نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ ویسے ہی پاک پلٹ کے میرے پاس آ جائے۔ میری نظر میں اسے جوان کہتے ہیں۔ اس دن مجھے سمجھ میں آیا، مولا امیر نے یقین شہادت پہ اعلان کامیابی کر کے بتایا، دنیا والوں دیکھ لو، جیسا گناہوں سے پاک اللہ نے مجھے کعبے میں بھیجا تھا، آج ویسے ہی علی پلٹ کے اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا، یہ صلاحیت جب ہم اپنے اندر دکھائیں گے، اس کا مطلب ہے ہم خالق سے یہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں قابل ہدایت ہوں، میں نے اپنے نفس کو پاک کیا تاکہ تو میری ہدایت کر سکے۔ تب قرآن بھی ہدایت کرے گا، معصوم بھی ہدایت فرمائے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستان عزیز، اب کمال یہ دیکھیے گا، اب چونکہ ماہ مقدس ہے، کوشش کرنی ہے، ہم نے قابل ہدایت بننا ہے خدا کی نظر میں۔ اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ کہاں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے؟ 2 شبوں کا فاصلہ ہے، ماہ مقدس کا آغاز ہے۔ آغاز سچی توبہ سے ہونا چاہیے۔ توبہ جب تک پچھلے کیے کرائے کی معافی نہ مانگی جائے رب سے، اکاؤنٹ پچھلا کلیئر نہ کروایا جائے، تب تک معاملہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ توبہ صحت ضمیر کی دلیل ہے۔ صاحبان فہم بیٹھے ہوں، توبہ صحت ضمیر کی دلیل ہے۔ اگر خیال توبہ ہے، اس کا مطلب ہے ضمیر زندہ ہے۔ ضمیر کس شے کا نام ہے حضور؟ یہ حجت باطنی کا نام ہے۔ یہ ہمارے اندر ایک ہادی ہے جو اللہ نے بٹھایا ہوا۔ اگر بات میں سادگی سے عرض کر رہا ہوں مگر بات سنگین ہے، اسے سمجھیے گا، اگر کیے کرائے پہ شرمندگی ہوتی ہے نا، یوں ضمیر کو سمجھنے اللہ نے ایک ڈیوائس ہے جو مومن کے اندر لگائی ہوئی ہے، یہ اسے مسلسل کوشن دیتی رہتے ہیں۔ اگر کیے کرائے پہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ لیں ضمیر زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ضمیر زندہ ہے، اب بہتری کی گنجائش ہی گنجائش ہے۔ اگر کیے کرائے پر حرام بھی آ رہا ہے زندگی میں، پرواہ بھی نہیں، لائف سٹائل ٹوٹل تعلیمات اسلامیہ کے خلاف جا رہا ہے اور پرواہ بھی نہیں ہے اور احساس ہوتا بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ضمیر ان للہ و انا۔ اگر وہ کوشن نہیں نا، مومن اگر ہے نا، تو پھر لازمی وہ ڈیوائس اپنا کام کرے گی ضرور، وہ گاہے بگاہے متوجہ ضرور کرے گی۔ آپ پڑھ نہیں رہے پر نماز واجب ہے، آپ کی کمائی کا یہ حصہ بہرحال حرام ہے، وہ آپ کو نہ مسلسل، اگر مومن ہیں، میں صرف مومن کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، باقی مجھے پتا نہیں، مومن کی ذمہ داری لے کر اگر مومن ہے نا، تو وہ ڈیوائس اپنا کام کرے گی ضرور، اور اس کا کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ ابھی گنجائش ہے، بہتری کی گنجائش ہے۔ اور یاد رکھیں، خدا کو توبہ کرنے والوں سے بڑھ کر کوئی پسند ہی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ معصوم نے فرمایا، کیونکہ پروردگار نے فرمایا نا واللہ یحب المتقین، اس نے یہ بھی فرمایا واللہ یحب المتقین، فرما کے توابین کا بھی کہا واللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں۔ اور معصوم نے تو اس حد تک آگے بڑھ گئے، معصوم نے فرمایا اللہ کو گناہگار کی آہوزاری عابدوں کی تسبیح سے بھی بھلی لگتی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، دین کا فارمیٹ ہی ایسا ہے، یہاں توبہ کرنے والوں کی بڑی عظمت ہے۔ یہی وجہ ہے آپ شہدائے کربلا سارے ایک طرف دیکھ لیں، توبہ کرنے والا ہر آپ کو ایک طرف کھڑا نظر آئے۔ توبہ کرنے والے اللہ کی نظر میں بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ اور سورہ فرقان، اس کی غالباً 70ویں آیت جا کے پیچھے اللہ نے نا، لیجئے بڑا حسین مفہوم پیش کرنے جا رہا ہوں، پیچھے پروردگار نے بہت سارے جرائم اور ان کی سزا کو کوٹ کیا، جو یہ کرتے ہیں میں ان کے ساتھ یہ کروں گا، جو یوں کرتے ہیں اس طرح کی سزا ملے گی، ویسی سنگین سزائیں۔ 70ویں آیت پہ آ کے خدا نے عجب ہی خدا کی قسم مفہوم پیش کر دیا، فرمایا الا من تابا، سوائے ان کے جو توبہ کرتے ہیں، وآمنا، جو ایمان لے کر آئیں گے، وعمل عملا صالحا، اور جو نیک اعمال انجام دیں گے، تو میں کیا کروں گا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا، تو ہم ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پتہ نہیں غور کیا کہ نہیں دوستان عزیز، مفہوم بڑا لطیف تھا۔ پروردگار فرما رہا ہے سنو، جو توبہ کرے گا نا،
اور دوبارہ گناہ کا عادہ نہیں کرے گا, دوبارہ پلٹ کے اس زندگی پہ نہیں جائے گا, جو توبہ کرے گا اور پھر نیک اعمال کرے گا, میں کروں گا کیا؟ آپ نے اس مفہوم پہ غور نہیں کیا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنًا, تو ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے. یہ نہیں فرما رہا کہ میں گناہ معاف کر دوں گا. یہی بڑی کریمی ہوتی, یہی بڑی رحیمی ہوتی کہ آپ نے اور میں نے گناہ کیا تھا وہ معاف کر دے. وہ نہیں, یہ نہیں فرما رہا. بحر رحمت کا جوش دیکھیے. وہ کہہ رہے, ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے اور میں نے فلاں تاریخ کو فلاں بجے ہم نے گناہ کیا تھا, نامہ اعمال کھلے قیامت کے دن, پروردگار سے ہم نے توبہ کی خالص دل سے, پروردگار ہم دیکھیں نامہ اعمال میں اتنے بجے اتنے دن کوئی گناہ نہیں ہے, یہ اس کی کریمی, اس نے گناہ مٹا دیا. نا, وہ کہہ رہے میں گناہ کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا. یعنی کیا گناہ تھا, شمار نیکی ہو رہا. آپ نے دیکھا پروردگار کی کریمی کی انتہا. وہ گناہ کی معافی کی بات دوستوں نہیں کر رہا, وہ کہہ رہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ, تبدیل کر دوں گا, سیئاتہم, گناہوں کو, حسنہ میں. اب یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کس طرح ہوتا ہے؟ گناہ پہ معافی مل جانا یہی بڑی کریمی ہے. حضور وہ بات کر رہے اسے نیکی سے تبدیل کرنے کی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں عرض کروں, گناہ ہے نجاست, حسنہ ہے طہارت. یہ نجاست طہارت میں کیسے بدلتی ہے؟ اس کا کیا فارمولا؟ دیکھیں, شریعت کہتی ہے اگر طہارت قلیل ہو نا, قلیل ہو اور اس میں تھوڑی سی نجاست ڈالی جائے تو وہ طہارت بھی نجاست میں بدل جاتی ہے. پانی کا پیالہ ہو, آپ ایک قطرہ لہو اس میں ڈال دیں یا پیشاب کا گر جائے, اب وہ سارا پیالہ کیا ہوگا؟ وہ نجس ہو جائے گا. کیوں؟ طہارت قلیل تھی. ایسے ہی ہے نا. مگر اگر بحر طہارت ہو, آپ دریا کے اندر لہو ڈال دیں, جیسے ہی اس کا رنگ وہاں تھوڑی دیر قائم رہے گا, پھر وہ اس میں گھل جائے گا, اس میں مکس ہو جائے گا. جیسے ہی اس نے اپنی رنگت کو چھوڑا, وہ پانی کے بہتے دریا میں شامل ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اب وہ دریا نجس نہیں ہوا, وہ نجاست بھی طہارت میں تبدیل ہو گئی. توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیے, ایصال ثواب کی مجلس میں ایک اور آپ کو شرعی سی مثال دیتا ہوں. کتا نجس ہے کہ نہیں؟ کتا نجس العین, کتا, کافر اور سور, انہیں شریعت اسلامیہ میں نجس العین قرار دیا گیا. یہ تین ایسے ہیں جو چھوئے وہ بھی نجس ہو جائے. ایسے ہی ہے جی, آپ اسے نمک کی کان میں کتا گر جائے, جب تک اس کا وجود برقرار رہے گا وہ نجس ہے. جب نمک میں نمک ہو جائے گا, شریعت کہتی ہے اب یہ پاک ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا اگر طہارت قلیل ہو تو تھوڑی سی نجاست بھی اسے نجس کر دیتی ہے, مگر اگر دوسری طرف طہارت زیادہ ہو اور نجاست ضد نہ کرے, خود کو اس میں ضم کر دے, تو اللہ نجاست کو بھی طہارت سے تبدیل کر دیتا ہے. دوستو, ہم میں سے کوئی تھوڑا سا گناہگار ہے, کوئی زیادہ گناہگار ہے, مگر جتنے بھی گناہگار ہوں دوسری طرف بحر طہارت محمد و آل محمد ہے. خود کو ایسے ان کے کردار کے حوالے کریں, پھر ضد کر کے گناہ پہ نہ پلٹیں, خود کو ان کی سیرت میں ضم کر دیں, اللہ گناہ کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور, گناہ پہ ضد مومن کے لیے زیبا نہیں, اپنے آپ کو کردار محمد و آل محمد میں ڈھالنا ہے. ایسے طاہرین ہیں, اتنی بحر طہارت ہے دوسری طرف, کہ ہم جیسے گناہگار مثل ہرزم ہو جائیں تو یہ پچھلی معاف کر دیتے ہیں. میں اسی لیے اکثر میں کہتا ہوں, دیکھیے کربلا کا ہر کردار ہی عظیم ہے. سلام ہے جناب حور پہ. یہاں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا, پوری توجہ دوستان عزیز. میں کہتا ہوں حور نے آ کرنا ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کیا. بالیدہ فکر افراد بیٹھے, میرا یہ جملہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر حور نہ آتا نا تو ہم جیسے گناہگاروں کا بڑا نقصان تھا. کیوں؟ سادگی سے جملہ عرض کروں گا. حور نے آ کے لشکر حسین میں شامل ہو کر آپ کا اور میرا مسئلہ حل کیا. اگر حور نہ آتا
تو لگتا کہ لشکر امامت میں شامل ہونے کا معیار ہی حبیب ہے. پتہ نہیں میرا یہ جملہ پہنچا ہے کہ نہیں دوستان؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اگر حر نہ آتا تو لگتا کہ لشکر عصمت کا معیار ہی حبیب ہے. بتائیں ہم کہاں جاتے؟ حر تیری عظمت تیرے اوپر کروڑوں سلام. حر نے آ کر بتایا ہے شرمندہ ہونا شرط ہے. بس کیے کرائے پہ شرمندہ ہونا شرط ہے، پھر نجات جانے اور محمد و آل محمد جانے. شرمندہ ہونا، گناہ پہ شرمندہ ہونا صحت ضمیر کی دلیل ہے. اس کا مطلب ہے کیے پہ شرم ہے، بس یہ ہونا چاہیے. کیے پہ شرمندہ ہونا ہمارا کام ہے، نجات دینا محمد و آل محمد کا کام. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ماہ عظیم آ رہا ہے، اچھا موقع ہے. اللہ جانے اگلا سال نصیب ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ دوبارہ ہمیں موقع ملنا ہے کہ نہیں. گولڈن ٹائم ہے. کیے کرائے پہ خدا سے معافی مانگیں، آگے کے لیے اپنے آپ کو کردار محمد و آل محمد کے حوالے کریں، پھر دیکھیں نجات ہی نجات ہے. دوستان عزیز خدا کی، اور نجات ہے بھی صرف انہی کے دروازے. یاد رکھیں، من من اللہ علیہ بمعرفتی اہل بیتی و ولایتہم لقد جمع اللہ لہ الخیر کلہ. معصوم نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رسول خدا نے فرمایا یاد رکھو جس کے لیے اللہ نے ولایت محمد و آل محمد اور معرفت محمد و آل محمد جنہیں یہ عطا کر دی نا، سمجھو کائنات کی ہر خیر ان کے لیے اکٹھی کر دی. کائنات کی ہر خیر یہ وہ ہستی فرما رہی ہے کہ محبت، ولایت اور معرفت محمد و آل محمد جس شخص کے لیے مخصوص ہو گئیں، کائنات کی ہر خیر یہ وہ ذات ہے جس نے زمانے کو بتایا ہے حی علی خیر العمل کہ نماز بھی ایک خیر ہے. وہ نماز جو قبول ہو گئی تو ہر عمل قبول ہو جائے گا. وہ نماز جو بندگی پروردگار کی انتہا ہے وہ بھی اپنے میں ایک خیر ہے. آل محمد کی معرفت اور ولایت کلی خیر ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ سوچیں پروردگار نے آپ کے لیے کیا مقدر کر رکھا ہے. اگر مومن اپنی عظمت کو پہچانے تو ہماری پیشانی خدا کے آگے جھکنے سے انکار کر ہی نہیں سکتی. ایک مومن تو غیر متوجہ ہو ہی نہیں سکتا ذات توحید سے، وہ ہٹ ہی نہیں سکتا جس کے لیے ولایت. اور آپ اور میں گواہی نہیں دیتے جب بھی مومن کے جنازے میں کھڑے ہوتے. اب دیکھیں مومن کے جنازے میں کھڑے ہونے کا حکم کس نے دیا؟ خدا نے. پھر وہاں سے ہم سے بلواتا بھی ہے. اب یہاں ایک گواہی دے کہ پروردگار اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یا اللہ میں نے تو سوائے خیر کے اس سے دیکھا ہی کچھ نہیں. کیا جنازے میں گواہی نہیں دیتے؟ مومن کے جنازے میں دیتے ہیں گواہی. مومن کے جنازے میں لازم ہے کہ جب مومنین کھڑے ہوں تو یہ گواہی دیں گے یا اللہ میں نے تو سوائے خیر کے سے دیکھا ہی کچھ نہیں. بھائی تعجب کی بات ہے، ابھی کل تک تو آپ ان کے متعلق کچھ فرما رہے تھے، آپ کو تو اور بھی بہت کچھ پتا ہے، آپ بتاتے تھے لوگوں کو، ثواب سمجھ کے بتاتے تھے ان کے متعلق. آج وہ بتائیں نا پروردگار کو سامنے کھڑے ہو کے یا اللہ یہ میں جانتا ہوں یہ ایسا بھی تھا ویسا نہ، وہاں صرف یہ کہنا ہے یا اللہ میں نے سوائے خیر کے دیکھا ہی کچھ. آپ کا تو واٹس ایپ چیٹ تو کوئی اور گواہی دے رہی ہے. آپ امام بارگاہ مسجد میں کھڑے ہو کے تو آپ کچھ اور فرما رہے تھے، یہاں کھڑے ہو کے آپ کچھ اور فرما رہے ہیں. تو جو آپ جانتے ہیں آج اس چیز کی گواہی دینا نہیں، آپ کی جرت ہی نہیں ہے کہ اگر اگلا مومن فوت ہوا ہے تو آپ کچھ اور کہہ سکیں وہاں پہ. توجہ ہے دوستان؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا اللہم، یاد رکھیں اس وقت آپ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. یا اللہم صلی علی محمد، یا آپ ڈائریکٹ خدا سے بات کر رہے ہیں. اشہدو اور اللہم، جب آپ یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں اب آپ ڈائریکٹ ہیں خدا سے. اچھا کچھ اور بھی جانتے تھے اب یہاں کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے؟ یہ اب آپ اللہم کہہ کے خدا کو غلط گواہی دے رہے ہیں. دیکھیں وہ خیر کتنی طاقتور تھی مرحوم کے پاس کہ آج آپ کچھ اور بول ہی نہیں سکتے. اور کمال یہ دیکھیں پروردگار عالم نے بھی اس کے کریم ہونے کی انتہا دیکھیں. ایک تو ہمیں وہاں زبردستی کھڑا کیا کہ مرحوم کو یہاں لٹاؤ اور سامنے کھڑے ہو جاؤ اور سارے مل کے کہو یا اللہ ہم نے سوائے خیر کے دیکھا کچھ نہیں. اور معصوم فرماتے ہیں دوسری طرف کیا کرتا ہے، وہ جیسے ہی ملائکہ پورے رجسٹر لے کر پہنچتے ہیں نا یا اللہ یہ دیکھ اس کا نامہ اعمال، تو پروردگار کہتا ہے ایک طرف کرو مجھے شرم آتی ہے.
جب 40 مومن ایک جنازے میں کھڑے ہو کر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوائے خیر کے اس سے دیکھا ہی کچھ نہیں، تم کہاں سے رجسٹر اٹھا کر لے آئے ہو؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ کمال دیکھیں دونوں طرف سے خدا کیسے کھیل رہا، یعنی ایک طرف ہمیں کھڑے کر کے گواہی دلا رہا، دوسری طرف وہ جو ساری زندگی نامہ اعمال بھرتے رہے انہیں یہ کہہ کے پیچھے کر رہے مجھے شرم آتی ہے۔ معصوم نے فرمایا 40 مومن جس کے جنازے میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دے دیں کہ یا اللہ ہم نے سوائے خیر کے اس سے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، مجھے اس پہ عذاب لانے میں شرم آتی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو حضور یہ کون سا خیر تھا جو مرحوم کے سارے عیب ہی نکل گیا؟ وہ کون سی خیر تھی جس میں جا کر اس کی کوئی برائی نہ رہی، مگر اللہ نے ہمارے منہ میں الفاظ ڈلوا کر ادھر گواہی دلوائی کہ ہم گواہی دیتے ہیں، تو یقیناً وہ خالق ہم سے جھوٹ تو نہیں بلوائے گا، وہ خدا سوائے حق کے تو کچھ نہیں بلوائے گا۔ تو اس کا مطلب وہ خیر کون سی ہے؟ وہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں سنو، جسے اللہ نے ولایت محمد و آل محمد عطا کی، سمجھو اسے کلی خیر عطا کر دی ہے۔ یعنی آل محمد کی ولایت اور معرفت وہ خیر ہے جس کے ہوتے آخرت میں بھی خیر ہی خیر ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ دوستان عزیز اتنا کریم ہے پروردگار، تو بنتا ہے نا کہ اگر انسان اس کی معصیت کرے تو شرمندہ ضرور ہو کیے کرائے۔ یاد رکھیں اپنے جیسے سے معافی مانگنا اور بات ہے، رب کریم کے آگے توبہ کرنا یہ تو معنی ہی کوئی نہیں رکھتا۔ بہترین وقت آ رہا ہے، اللہ جانے آج ایک ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، کیا امید تھی کہ یہ چلے جائیں گے؟ نہیں، ایک دم سے چلے گئے۔ کب آپ کو مجھے جانا ہے، بس ایک دم سے چلے جانا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے سانس لکھے ہیں، مگر لازم ہے کہ انسان کیے کرائے پہ توبہ کرے، اللہ رب العزت کے آگے سر سجدے میں رکھے، اپنے کیے کی معافی مانگے، حر مزاج بن جائے، اللہ خود ہی حبیبیت کے درجے پر لے جائے گا۔ ہم حر کو تو قسم سے اپنے مد نظر رکھیں، حبیب ہونا یقیناً اہل تقوی، اہل معرفت، اہل قسمت کی بات ہے، مگر کم از کم حر بننے کی کوشش ضرور کریں۔ دوستان عزیز ماہ مقدس آ رہا، ایک روش چل رہی ہے، میں نے دیکھا آقا نے بھی جناب عباس کے حوالے سے گفتگو کی، مرثیہ بھی جناب عباس کا ہی پڑھا گیا۔ بس جب بھی جناب عباس ذہن میں آئے تو پھر پیاس بھی ذہن میں آ جاتی ہے۔ سوچئے گا تھوڑی دیر کا روزہ ہو، شام کے وقت سب سے زیادہ احتیاج کس بات کی ہوتی ہے؟ ایک گلاس پانی کی۔ پانی ایک ایسی چیز ہے، پانی زندگی ہے انسان کی، پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے۔ پانی بنیادی حقوق سے تعلق رکھتا ہے، پانی بند کرنا اس سے بڑی حیوانیت ہی کوئی نہیں ہے۔ کربلا میں 7 استغاثے کیے امام حسین نے، علماء نے لکھا 4 میں حسین نے پانی مانگا، اتنے پیاسے بچے تھے حسین کے۔ جناب حر شب عاشور ہے، راوی کہتا ہے میں نے حر کو دیکھا، حر کانپ رہا، حر کے جسم میں رشا کانپ رہا، تو تعجب سے کہنے لگا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ شجاعان عرب جو ہیں، عرب کے جو اشجع الناس لوگ ہیں، ان میں سے جو عظیم بہادر لوگ ہیں ان کے نام بتا، تو اس لسٹ میں تیرا نام اوائل میں رکھوں، شروع میں رکھوں، مگر حر میں دیکھ رہا ہوں کہ کل کی جنگ سے تو ابھی سے ڈر گیا۔ حر نے کہا نہیں مجھ پہ جنگ کا کوئی غلبہ نہیں ہے، میں تیر و تلوار سے نہیں ڈر رہا۔ کہا تو کیا وجہ، تیرا جسم کانپ کیوں رہا؟ حر نے کہا غور کر، کان لگا، تجھے کچھ سنائی دے رہا؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ حر نے اس کا ہاتھ پکڑا، ٹیلوں میں سے گزرتے ہوئے خیام حسینی کے نزدیک ہوا اور ایک جگہ پہ آ کے رک گیا اور کہا اب بتا تجھے کوئی صدا سنائی دے رہی ہے؟ اس نے کہا ایسے لگتا ہے کوئی بنبناہٹ سی ہے، مجھے اس طرح کی آواز ہو رہی۔ کہا ذرا غور سے سن، غور سے سن کے کہتا ہے اب مجھ پہ واضح ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ پیاسے بچے ہیں جو جمع ہو کے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ہائے پیاس کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ حر نے کہا مجھے ایمان سے بتا، دیکھ ہمارے حیوان بھی پانی پی رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، یہ محمد عربی کی اولاد ہے، ہمارے حیوان بھی پیاسے نہیں، ان کے بچے بھی پیاسے ہیں۔ دوستان عزیز مجھے ایمان سے بتائیے گا، کسی مکتب مسلک سے تعلق ہو، مجھے ایمان سے بتائیے کیا قصور تھا آل محمد کا؟
خدا کی قسم شیب ابی طالب میں وہ جب مصطفیٰ کو محصور کیا ہے نا بنی ہاشم کے ساتھ، جب محصور کیا ہے خانوادہ مصطفیٰ کے ساتھ، میں نے روایت پڑھی ہے کہ عرب کے وہ افراد جو طواف کعبہ کر رہے ہوتے تھے نا، مشرک اپنے مشرکانہ انداز میں طواف کعبہ، ان سے طواف کعبہ چھٹ جاتا تھا جب شیب ابی طالب سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہوتی تھی، ان سے چھٹ جاتا تھا طواف کعبہ۔ شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک اگر پیاسے ہیں تو بچے حسین کے، شام غریباں، شام شہیداں سے لے کے شام غریباں تک، اور شام غریباں سے لے کے شام کے زندانوں تک، کیا قصور تھا آل مصطفیٰ کا؟ پیاسے بچے رہے تو آل محمد کے بچے رہے۔ یہی وجہ ہے اللہ جانے اگلے دن پیاس کی وہ کون سی شدت آئی۔ بس میں مرثیے کے ساتھ منسلک کر کے مصائب کو زحمت تمام کروں گا کہ حسین کی ننھی سکینہ ایک مرتبہ مشکیزہ اٹھا کے اپنے چچا عباس کے پاس آئی اور آ کر تڑپ کے کہا، چچا ایک گھونٹ پانی اگر مل سکے نا، کیونکہ میرا بھیا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ چچا کچھ دیر گزری نہ وہ دم توڑ جائے گا، کیجئے کوئی ایسی سبیل کیجئے کہ ایک گھونٹ پانی آ جائے۔ جناب عباس جنہیں سارے دن سے امام نے اجازت نہیں دی تھی، سارا دن جناب عباس نے کوشش کی مجھے اجازت ملے، معصوم اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب خشک مشکیزہ پکڑانا، ایک طرف گود میں سکینہ کو اٹھا لیا، امید ہو گئی اجازت کی، آئے اور فرزند رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، آقا اب میں اپنی جانب سے نہیں آیا، دیکھو میں سکینہ کے ساتھ آیا ہوں، مجھے اجازت دیجئے، میں جنگ نہیں کروں گا، میں کچھ گھونٹ پانی کے لے آؤں تو یہ بچے پیاسے بچوں کے لیے کوئی سبیل ہو جائے۔ امام مظلوم نے ایک مرتبہ چہرہ عباس دیکھا، ایک مرتبہ خشک مشکیزہ، ایک مرتبہ سکینہ کے چہرے پہ نگاہ پڑی، میرے مولا نے رو کے کربلا کے چند غریب ترین جملوں میں سے ایک جملہ کہا، سکینہ دیکھ لے، اجازت تو میں دے دیتا ہوں پر یہ نہ ہو تیرا 6 ماہ کا ہے، میرا 32 سال کا جوان ہے، یہ نہ ہو نہ تیرا 6 ماہ کا بچے نہ میرا 32 سال کا بھائی جوان بچے، یہ میرا آخری سہارا ہے۔ دوستان عزیز اس کے بعد اجازت دی، اور جیسے ہی جناب عالیہ کو، جناب ثانی زہرا کو، جناب زینب کو پتا چلا نا عباس کو اجازت مل گئی ہے، اب عباس خیمے کی قیام سے جا رہا ہے، عباس ہی کے سہارے تو لے کر آئی تھی، ایک مرتبہ بلایا جناب عباس کو، بلایا خیمے میں بلایا، 2 زانو ہو کر سامنے بیٹھ گئے، کہا عباس میں روکتی نہیں، گو میں تیرے سہارے ان بیبیوں کو لے کر آئی ہوں پر میں تجھے روکتی نہیں، بس تجھے ایک بات بتانا چاہوں گی، بس اسی پہ آپ کی زحمت تمام ہے۔ کہا عباس ایک مرتبہ بچپن کی بات ہے، کوفہ میں ایک مرتبہ مولائے امیر کا دور تھا، مولائے امیر کے دور میں نا ایک مرتبہ مجھے بلایا مولائے امیر نے، اور بلا کے مجھے بٹھایا، اور عجب آنکھوں میں آنسو تھے، اور ایسے پیار کیا جیسے بابا پیار نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا زینب اپنے بازو دینا، تو ایک مرتبہ میرے ہاتھوں پہ اور بازوؤں پہ بوسے دیے، اور ایک مرتبہ میرے سر سے چادر کو سرکایا، میرے بالوں پر بوسے دیے۔ تو میں نے پوچھا بابا یہ تو آپ کا پیار کرنے کا انداز نہیں ہے، بابا اس انداز میں کیوں پیار کر رہے ہیں؟ تو کہا زینب مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے، زینب ایک وقت ہوگا کربلا کے میدان میں ان ہاتھوں میں رسن باندھے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا اس سر پہ چادر نہ رہے گی، میں اس لیے بوسے دے رہا تھا۔ بابا نے فرمایا مجھے شک نہیں تھا، پر عباس جب میں تیری جوانی کو دیکھتی تھی میں سوچتی تھی کس بدبخت کی جرت ہے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر پہ ہاتھ ڈالے۔ عباس تو نہیں جا رہا، مجھے یقین ہو گیا میرا پردہ نہیں بچتا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وعالم الذین ظلموا ای منقلب یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چہار معصومین علیہ السلام کا، پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، اس تمام ذکر توحید، ذکر محمد و آل محمد کے ایک ایک حرف کا بہترین اجر مرحوم عباس جعفری صاحب کے نامہ اعمال میں درج فرما۔
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ان کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جتنے بھی دوستان حاضر غیر حاضر سبھی کی توفیقات حسنہ میں اضافہ فرما. سبھی کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما. سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرما. سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد کی مطابعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس دین آل محمد کو اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری آنے والی نسلوں میں جاری و ساری فرما. پروردگار امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پر قرار فرما. اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت خصوصاً جناب عباس جعفری مرحوم سمیت سبھی مرحوم مومنین و مومنات کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما. آخر میں سبھی مرحومین کے لیے خصوصاً عباس جعفری صاحب کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہدائے ملت کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی قل حجت من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی اللہ علیہ السلام علیکہ یا نبی اللہ. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. السلام علیکہ یا رسول اللہ خاتم النبیین و سید الوسین. السلام علیکہ یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہراء. السلام علیکہ یا حسن مجتبی ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا علی بن الحسین زین العابدین. السلام علیکہ یا محمد ابن علی الباقر. السلام علیکہ یا جعفر ابن محمد الصادق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین سید الشہداء. السلام علیکہ یا شہیدان بارض کرب و بلا. السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر ایہا القاسم. السلام علیکہ یا محمد ابن علی التقی. السلام علیکہ یا علی ابن محمد النقی. السلام علیکہ یا حسن ابن علی العسکری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء. السلام علیکہ یا شمس الشموس ایہا المدفون بارض توس. السلام علیکہ یا غریب الغرباء المعین ضعفاء والفقراء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان اللمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکہ یا شریق القرآن خلیفۃ الرحمن ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا حجت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.